لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ ویڈیو لیکچرز پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ اپلوڈ ہونے میں کافی ٹائم لے رہے تھے. اب میں آج کوشش کروں گا ان کو اپلوڈ کرنے کی. ٹھیک ہے نا. لیکچرز اچھا اس میں ہم لوگ تھے امریکن کانسٹیٹیوشن. اچھا آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. اچھا حامد آواز وغیرہ آ رہی ہے؟ اگر جی سر کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا امریکن کانسٹیٹیوشن. اچھا امریکن اچھا یہ لنک ہے ایک. ٹھیک ہے نا. امریکن کانسٹیٹیوشن پہ ایک بہت اچھی یہ میں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی. یہ میں جب ابھی یہ نوٹس وغیرہ واپس میں پھر کچھ چیز میں کنفیوز ہو گیا تھا تو یہ ایک ویڈیو آئی تھی میرے سامنے یوٹیوب پہ تقریباً 24 منٹس کی تھی شاید. لیکن جب مطلب امریکن کانسٹیٹیوشن کرنے سے پہلے نہیں ہوتا. آج تو ہم یہ لیکچر لے لیں گے ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو کرنے سے پہلے خود ہی ریڈنگ وغیرہ کرنے سے پہلے ایک بار ذرا امریکن کانسٹیٹیوشن کی جو ویڈیو ہے نا وہ اس سے اچھی ویڈیوز ہوں گی. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے یہ والی مجھے ذرا پسند آئی تھی اس سے میں نے اس کا لنک یہاں پہ وہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے تو یہ ذرا دیکھ لینا. یہ تھوڑی 24 منٹس کی تھی لیکن وہ تو میں تھوڑا بالکل وہ اوور آل جتنی بھی باتیں تھی نا امریکن کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ان کو ہر ایک چیز کو ہے نا تھوڑا تھوڑا انہوں نے وہ کیا ہوئے کیا کہتے ہیں ٹچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تمہیں مطلب اسٹوری کی طرح بتا دیتے. اس کے بعد جب تم پڑھتے ہو تو تم لوگوں کے لیے کافی تھوڑا آسان رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ویڈیو اور بھی اگر کوئی ویڈیو ہو لیکن اس میں اصل میں تھوڑی باتیں جو ہیں نا تھوڑی بہت کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں. اس سے میں نے کہا تھا نا کہ پہلی 2-3 چیزیں جو ہیں کالونائزیشن جو ہے امریکن وار آف انڈیپینڈنس جو ہے اور یہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس میں تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں نا جب آپ خود کر رہے ہو تو پھر وہ آپ کو تھوڑی کنفیوزنگ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسی کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ لیتے پھر آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ویڈیو ذرا دیکھ لینا. ٹھیک ہے. یا کوئی اور اچھی ویڈیو ہو لیکن مجھے یہ والی پسند آئی تھی. یہ اصل میں زیادہ تر ان لوگوں نے مینلی فوکس کیا ہوا تھا جارج واشنگٹن کے اوپر اور امریکن کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اوپر. لیکن وہ پھر بھی اوور آل بات کرتا ہے کہ کیا فیڈز ورسز اینٹی فیڈز اور مسئلے کیا ہو رہے تھے. کنیکٹیکٹ کمپرومائز جو ہوا تھا ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا چلو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. اچھا جس طرح ہم لوگوں نے بھی پچھلے دنوں پڑھا تھا کالونائزیشن کے بارے میں پڑھے ہم نے اور کیا کہتے ہیں امریکن وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو امریکن کانسٹیٹیوشن تو ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھیں گے نا لیکن اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تو تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں نا مطلب یہ ہم لوگ تھوڑا اس طرح لے کر چلیں گے اس کو کہ آپ کو مطلب اس میں جو پہلا پوائنٹ جو ہے نا امریکن کانسٹیٹیوشن کا کہ میکنگ آف دا فرسٹ امریکن کانسٹیٹیوشن مطلب یہ اس کے امریکن وار آف انڈیپینڈنس ہم نے یہاں پہ چھوڑی تھی کہ کیسے جو ہے جو یہ جتنی بھی کالونیز تھی نا ان کو انڈیپینڈنس مل گئی تھی اور ان لوگوں نے کنفیڈریشن میں یہ لوگ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. کنفیڈریشن میں آتے ہوئے اب یہ تھا نا کہ ان لوگوں نے تو مطلب فرانس آؤٹ ہو گیا تھا شروع سے. اب برٹش بھی آؤٹ ہو گیا تھا. مطلب جو امریکن لینڈ جو تھا وہ صرف امریکنز کے پاس ہی رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ڈفرینٹ کالونیز تھی جو کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں بدل گئی تھی اور ان کے پاس ان کو انڈیپینڈنس مل گیا تھا اور یہ کالونیز جو ہے یہ کنفیڈریشن میں آ گئی تھی. اب آگے اس کو لے کر کس طرح چلنا تھا. ٹھیک ہے نا. مطلب اب ظاہری بات ہے مطلب اب ان کو جو کہہ رہے تھے نا ان کی مین لڑائی تو یہ تھی کہ سیلف رول ہم نے کرنا ہے.
تو اب سیلف رول کو آگے لے کر ہم لوگوں نے کس طرح چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو کسی نہ کسی قسم کی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ اسی طرح تو آپ سیٹ اپ نہیں کر سکتے, آپ کو کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن یہی ہوتا ہے کہ مطلب جو آپ نے اس سارے سسٹم کو کیسے لے کے چلنا ہے, مطلب کون سے ایسے لاز ہوں گے, کون سی ایسی باتیں ہوں گی جو کہ اس پورے کیا کہتے ہیں جو لینڈ ہے اور ایریا ہے اور اس کے انہیبیٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم مطلب اس کے اوپر کس قسم کا لا ہوگا اور کیا کہتے ہیں کس قسم کا لا اس کے اوپر ہوگا. اور مطلب اب کیا کہوں, میرے بس دماغ سے بالکل بات ہی نکل گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو اب اس کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں انٹروڈکشن, ٹھیک ہے. From 1774 to 1781 there was no government except that of the Continental Congress while the colonies had their own governmental setups, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ 1776 میں ان لوگوں نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی, تو 1781 اکتوبر میں جو وار وغیرہ چل رہی تھی ان کی, وہ امریکن وار جو چل رہی تھی, وہ لوگ جیت گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس سارے ٹائم میں امریکہ کے اوپر کوئی اتنی کوئی مطلب کسی کی خاص کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. وہ یہی تھا کہ دیر واز نو گورنمنٹ ایکسیپٹ دیٹ آف دا کنٹیننٹل کانگریس. اب کنٹیننٹل کانگریس بھی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. وہ صرف جو کالونیز تھی وہ آپس میں صرف یونائٹ ہوئی تھی ایک ان کا جو ایک ایگریسر کے خلاف, برٹش گورنمنٹ کے خلاف, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں تھا کہ مطلب اس کو بھی ہم کو اتنی خاص گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ تھا کہ کنٹیننٹل کانگریس جو تھی مطلب کچھ نہ کچھ تو وہ تھی نا, مطلب ہم اس کو گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ تھا کہ مطلب وہاں پہ کچھ موجود تھا جس نے ان 13 کالونیز کو یونٹی دی ہوئی تھی, 13 کالونیز ایک ساتھ ایک ہی طریقے سے ایکٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ جتنی بھی کالونیز جو تھی ان کے اپنے گورنمنٹل جو سیٹ اپس تو تھے نا, جو مطلب پرانے جو ہم نے سب کچھ ہم نے پڑھا ہے 1774 سے لے کے 1781 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, کس قسم کی گورنمنٹس تھیں, ٹھیک ہے. بیچ میں جو وہ ایبالش ہوگی تھی, ان کی اسمبلیز وغیرہ ایبالش ہوگی تھی, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے دوسرا پوائنٹ یہ جو یہ کنٹیننٹل جو کانگریس تھی نا, یا مطلب اب یا جو اس وقت جو امریکہ تھا, ٹھیک ہے نا, نہ تو اس میں کوئی ایگزیکٹو تھا, نہ کوئی لیجسلیچر تھی نیشنل لیول کے اوپر, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی جوڈیشری تھی نیشنل لیول کے اوپر, ٹھیک ہے. جو کانگریس بنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں یہ میں فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس اور سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس کی بات کروں جو ہم نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کانگریس وغیرہ جو بنی تھی, جس نے اپنے لیے آرمی بنائی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس جو ہے پھر انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس 1776 کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا کہ کانگریس کے پاس وہ سارے رائٹس ہیں, امریکہ کے پاس وہ سارے رائٹس ہیں کہ وہ لوگ جو ہے فوراً کیا کہتے ہیں باقی کنٹریز کے ساتھ جو ہے ٹریٹیز کنکلوڈ کر سکیں, وہ وار پہ جا سکے, اور وہ پیس جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کر سکے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو تھا نا کیا کہتے ہیں کانگریس کے پاس, اب مطلب کانگریس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, نہ تو وہاں پہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تھی, نہ تو وہاں پہ کوئی لیجسلیٹو اتھارٹی تھی, نہ تو وہاں پہ کوئی جوڈیشری تھی. بس وہ جو 13 کالونیز تھی وہ ایک ساتھ آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. اور ان لوگوں نے یہ کرنا تھا کہ انہوں نے ایک فورن اینیمی کو جو ہے نا اس کو شکست دینی تھی, اس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک آرمی بنائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے اوپر یہ پاورز بھی کنفر کی ہوئی تھی کہ مطلب ہم لوگ جو ایسے کہ ان لوگوں نے فرینچ الائنس کیا تھا, ٹھیک ہے. اٹ واز اونلی کنسرنڈ ود فارن افیئرز وار اینڈ ٹو کنکلوڈ ٹریٹیز, ٹھیک ہے نا. اور تو یہ سارا مطلب اس کو جو مین مقصد تھا اس وقت کا وہ یہ تھا, ٹھیک ہے. تو جب this meeting will end in 10 minutes agreed now, اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد جو ہے اب وہ یہ ہوا ہے کہ thus a need for central government arose to tackle problems such as the repayment of foreign debt contracted during the Revolutionary War, regulating interstate trade and commerce and etc, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا ہے کہ مطلب اب جب برٹشرز کو ان لوگوں نے مطلب اب امریکہ سے نکال دیا, امریکن لینڈ سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. اب ان کے پاس یونٹی تو تھی لیکن ان کے پاس سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے ایز اے ہول ایک فارن ڈیپٹ یہ لوگ اپنے اوپر ان لوگوں مطلب ان کے اوپر آ گیا تھا, ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا وار جو ان لوگوں نے مطلب ڈفرینٹ پاور سے لیے تھے, ٹھیک ہے, بس کی ریپیمنٹ کا مسئلہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو انٹر کالونیل ٹریڈ وغیرہ تھی اس کو ان لوگوں نے ریگولیٹ کرنا تھا, اور بھی بہت سے مسائل تھے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی نیڈ
جو ہے نا اس کی بہت زیادہ ایک شدت سے ضرورت آ گئی تھی، کیونکہ 13 کالونیز نے پہلے تو یونائٹڈلی ایک فورن ایگریسر کو ہے نا ہرایا تھا. ظاہری بات ہے جب آپ اتنے اوور پیریڈ آف 4 to 5 ایئرز مطلب جب آپ یونائٹڈلی کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو اس کا خرچہ ہو گیا مطلب جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے پھر وہ یونائٹڈلی آپ ساروں کو ٹیکل کرنے پڑیں گے. اس لیے جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس کی ایک نیڈ آ گئی تھی کہ آپ کے پاس ایک ایگزیکٹو بھی ہو، آپ کے پاس ایک لیجسلیچر بھی ہو، اور آپ کے پاس جو ہے نا جوڈیشری بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہاں پہ مطلب یہ انٹروڈکشن میں یہ والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہے after the declaration of independence the colonies formed a union under the Articles of Confederation. This came into force after ratification by the states in March 1781. Under the article, states were recognized as sovereign and given complete freedom to handle their internal affairs. Very limited powers were conceded to the union. When the independence of the colonies was recognized by the British in 1783, there did not exist any effective central government. اچھا اب دیکھو تقریباً یہ ہم شاید نیچے جا کے پڑھیں گے بھی کہ آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کیا آیا تھا، لیکن جو آرٹیکلز آف کنفیڈریشن تھی نا یہ ان کی بالکل ایک انیشیل سی کانسٹیٹیوشن آپ اس کو کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب ان لوگوں نے اپنے ایک پلان آف ایکشن بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ان لوگوں نے ڈفرینٹ جو کالونیز جو ایک ساتھ آ رہی تھی اور یونائٹڈلی کام کر رہی تھی تو یہ کس پلان آف ایکشن کے تحت ایک ساتھ کام کریں گی نا، تو ان لوگوں نے اس کو آرٹیکل آف اس کا نام تھا آرٹیکل آف کنفیڈریشن آف دا یونین، کچھ اس طرح نام سے بھی ہم نیچے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں نے اس قسم کی ایک بڑی انیشیل سی ایک اپنے لیے کانسٹیٹیوشن بنا دی تھی کہ جو اوور دا پیریڈ آف یہ جو 1781 سے لے کے جو 1774 سے لے کے 1783 تک. This came into force after the ratification by the states in March 1781. 1781 سے لے کے 1783 تک نہیں ہے، مطلب اس آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کے تحت جو ہے نا یہ لوگ اپنی تھوڑی بہت جو ہے نا گورنمنٹ کو چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو انٹروڈکشن میں جو ہے نا یہ اسی کی آپ اس کو تھوڑا سا کنٹینیویشن میں لے کے آ سکتے ہیں نا کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مطلب پوسٹ وار آف انڈیپینڈنس کیا حالات تھے، جو ان لوگ مطلب کیسے جو ہے نا فرسٹ کانسٹیٹیوشن کس طرح بنی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب وہاں پہ اس وقت کے کیا حالات تھے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو نیڈ آف سینٹرل گورنمنٹ تھی تو وہ کیوں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے نا ان چیز ارد گرد جو ہے نا ان چیزوں کے گھومتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی یہاں پہ کوئی سوال ہو یا کچھ ہو تو ذرا آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں. ہیلو، نہیں ہے کوئی کوشچن؟ نہیں کلیئر ہے. نو سر. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا بھی ایک بار پھر اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا وار آف انڈیپینڈنس تک ہم نے پڑھا تھا. وار آف انڈیپینڈنس جو ہے نا اس کے بعد کی مطلب یہ تھوڑی بہت کہانی ہے کہ مطلب آگے جو ساری 13 کالونیز جو ہے نا یونائٹ ہو رہی ہیں، یونائٹڈلی کام کر رہی ہے اگینسٹ فارن ایگریسر. ان لوگوں نے آگے اپنی حکومت کس طرح لے کر چلنی ہے. مطلب اب ایک لینڈ کے اوپر پہلے فرانس تھا، فرانس نکل گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد برٹشرز جو تھے وہ رہ گئے تھے. امریکنز یہی چاہتے کہ ان کے پاس سیلف گورنمنٹ ہو. اب اس سیلف گورنمنٹ کو بالکل ٹھیک طریقے سے آگے لے کر چلنے کے لیے نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، 13 کالونیز تو یونائٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو کیونکہ یہ لوگ وار ایک ساتھ لڑے ہوئے تھے. ٹھیک، ان لوگوں نے اس وقت صرف فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس اور سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دیٹ واز اونلی کنسرنڈ ود فارن افیئرز، وار اینڈ ٹو کنکلوڈ ٹریٹیز. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ نا وہ جو گورنمنٹ کے کسی بھی گورنمنٹ کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو، ایک ہوتا ہے لیجسلیچر اور ایک ہوتا ہے جوڈیشری. اگر اس میں سے ایک بھی مسنگ ہو نا تو آپ اس کو افیکٹو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تینوں اس کے ہے نا کمپوننٹس ہیں. اب کانگریس جو تھی نہ تو وہ کوئی ایگزیکٹو تھا، نہ وہ کوئی لیجسلیچر تھا، نہ وہ کوئی جوڈیشری تھی. وہ صرف وہ جو تھی نا وہ 13 کالونیز کی ایک کنفیڈریشن بنا ہوا تھا جو کہ کیا کہتے ہیں ایک ساتھ کام کر رہی تھی وار لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ڈیورنگ یہ جو اتنے سارا جو وقت گزرا ہے تقریباً آپ کہہ دیں 1744 سے لے کے 1783 تک. ٹھیک ہے نا، اب ان لوگوں نے کتنی وارز لڑی، ان لوگوں نے اپنی آرمی بنائی ہوئی تھی. اس
ان لوگوں نے دوسرے فرینچ الائنس کیا ہوا تھا. ان لوگوں نے وہ وار لڑنے کے لیے جو ہے نا ان لوگوں نے ہے نا کیا کہتے ہیں ان کے اوپر فورن ڈیپٹ آ گیا تھا. اب فورن ڈیپٹ کیونکہ 13 کالونیز کے اوپر کیا کہتے ہیں کلیکٹیولی آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب وار ختم ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے کچھ کلیکٹیولی ایسا کرنا ہوگا نا کہ جو فورن ڈیپٹ جو تھی ایک تو اس کو ختم کر سکے اور دوسرا جو انٹر اسٹیٹ ٹریڈ اینڈ کامرس ہونا تھا 13 کالونیز کے درمیان جو ٹریڈ اور کامرس ہو رہی تھی نا اس کو بھی ریگولیٹ کرنا تھا. اب اس سب کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نہیں ایک سینٹرل گورنمنٹ کی ضرورت تھی, ایک اسٹرانگ اور افیکٹو سینٹرل گورنمنٹ کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات پھر یہ ہے کہ جوائن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی نا کالونیز نے ایک انیشیل قسم کی ایک اپنے لیے پلان آف ایکشن بنایا تھا. ٹھیک ہے. ایک اپنے لیے انیشیل قسم کی کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یونین انڈر دا آرٹیکلز آف کنفیڈریشن, مطلب وہ ایک یونین تھا. ٹھیک ہے. تب بھی وہ اتنی کوئی خاص آپ اس کو ایک سینٹرل گورنمنٹ کا نام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا دس کیم انٹو فورس آفٹر دا ریکٹیفیکیشن بائی دا اسٹیٹس ان مارچ 1781. Under the articles, states were recognized as sovereign and given complete freedom to handle their internal affairs. اس میں جو ہے نا جو آرٹیکلز آف کنفیڈریشن جو تھا زیادہ تر پاورز جو تھی نا وہ اسٹیٹ کو دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور ویری لمیٹڈ پاورز ور کنسیڈڈ ٹو دا یونین, مطلب وہ جو ایک ان کا جو آپس میں ایک یونین جو بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کو ان لوگوں نے بڑی لمیٹڈ پاورز دی ہوئی تھی. When the independence of the colonies was recognized by the British in 1783, there did not exist any effective central form of government. مطلب ایک سینٹرل فارم آف گورنمنٹ ایک یونین تو تھا لیکن وہ افیکٹو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے کام کرنے کے لیے کس لیے افیکٹو نہیں تھا؟ ریپیمنٹ آف فورن ڈیپٹ اینڈ ریگولیٹنگ آف انٹر اسٹیٹ ٹریڈ اینڈ کامرس. اتنا وہ افیکٹو نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کر سکے. تو انٹروڈکشن میں اور پوسٹ وار آف انڈیپینڈنس جو ان لوگوں نے جو سیلف گورننس کو آگے لے کر جو چلنا تھا نا اس کی یہ والی کہانی جو پہلے 3-4 پوائنٹ جو میں نے انٹروڈکشن میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب لیس دین اے منٹ رہ گیا, اس کو میں سیو کرتا ہوں اور دوسرا کوئی آپ لوگ وہ بنا لیں کیا کہتے ہیں روم بنا لیں پھر اس میں مجھے ہوسٹ بنا دیں. ٹھیک ہے.